ایمان والوں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ستھری اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اگر تم صرف اللہ کی بندگی والے ہو تو اس کا شکر بھی مانو۔ اس نے تم پر حرام کر دیا مردار کو اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بے بس ہو جائے اور نافرمانی آئی جو کرنے والا نہ ہو اور عادت نہ ڈالے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے اور اسے چھپا کر تجھ نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک نہ کرے گا، ان کو بڑا ہی دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت سنمارگ چھوڑ کر گمراہی خرید لی اور مغفرت مکتی کے بدلے عذاب مول لیا۔ آگ میں جانے کے لیے کتنی بہادری اور ہمت بتا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف مت بھید کر کے راہیں نکالی وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا پڑے۔ نیکی صرف اس میں نہیں بس تم نے اپنا چہرہ پورب یا پچھم کی طرف پھیر لیا، بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ کوئی آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال ناتے والوں اور یتیموں، اناتھوں اور محتاجوں اور مسافروں اور ہاتھ پھیلانے والوں کو اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے اور قائم کرے نماز اور دیتا رہے زکوٰۃ اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا جب وعدہ کرے اور تنگی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے تو بس یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار سنیمی ثابت ہوئے۔ اے ایمان والوں، حکم کیا گیا جب تم پر کہ قتل کیے گئے لوگوں کے خون کا بدلہ دلاؤ، آزاد قاتل ہو تو آزاد، غلام خونی ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ جرم کیا ہو تو اسے عورت سے قصاص خون کا بدلہ لیا جائے۔ اگر قاتل کو بھائی چارے کے خیال سے کچھ معافی دی جائے تو بھلے طریقے سے احسان مان کر خون بہا کی رقم ادا کر کے راضی نامہ کر لے، بوجھ ہلکا ہوا اور یہ ایک سہولت ملی تم کو تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کی مہربانی سمجھو۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرنا نہ چھوڑے تو اسے دردناک کشٹ جنک عذاب ہوگا۔ اے عقل والو، یہ سمجھ لو کہ اسی طرح کے قصاص میں تمہاری زندگی محفوظ ہے تاکہ تم خون خرابے سے بچے رہو۔ جب تم میں سے کسی پر موت آنے کا وقت آ لگا اور مرنے والا مال چھوڑ جانے والا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وصیت کر جائے ماں باپ اور ناتے والوں کے لیے بھلے طریقے پر، اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر سننے والے کو یہ احساس ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی خاص آدمی کی طرفداری یا کسی کا حق مارا ہے تو پھر وارثوں کے بیچ سمجھوتا کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم کو پرہیزگاری کا سلیقہ آ جائے۔ گنتی کے کچھ دن ہیں، پھر بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور جن کو طاقت ہے اس کی تو بدلہ چاہیے ایک محتاج کا کھانا۔ پھر جو کوئی شوق سے آگے بڑھ کر نیکی کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم سمجھ سے کام لو تو روزہ رکھنے میں تمہارا بڑا بھلا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت رہنما ہے۔ اس میں راستہ بتانے کی کھلی نشانیاں اور فیصلہ موجود ہے، بس جو
کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، پھر بھی کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان مہینے کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ سہولت اس واسطے ہے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی راہ پر چلا دیا اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے کہ مجھے کیسے پائیں، تو میں بہت قریب ہوں، پہنچ ہی جاتا ہوں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر جب وہ مجھ سے دعا کریں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم قبول رکھیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تو نیک راہ پاتے رہیں گے۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال اویدھ طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ، اور حاکموں کو رشوت پہنچا کر لوگوں کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کرنے کا گناہ نہ کرنا۔ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا سادن ہے، اور حج کا سمے بھی چاند سے طے ہوگا۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں چھت پر پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے اور گھروں میں تو اس کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لڑائی کرنے والوں کو جہاں پاؤ مار دو، اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تھا تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ اور فتنہ کرنا قتل سے بھی زیادہ خراب ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑنا جب تک وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں۔ پھر بھی اگر اس ادب والی مسجد کے پاس تم سے مار کاٹ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ انکاری لوگوں کو کی ایسی ہی غت بنانی چاہیے۔ پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ فساد پوری طرح مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین جاری ہو جائے۔ اگر وہ فتنہ فساد سے رک جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ عزت والا مہینہ صرف عزت والے مہینے کا بدل ہو سکتا ہے، اور سب ادب کی باتوں میں برابری کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر جو عزت والے مہینے میں تم پر ہاتھ ڈالیں تو تم بھی جواب میں ان پر ہاتھ چلاؤ۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، اور نیکی پر جمے رہو۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پھر اگر راستے میں گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی کر سکو ایک جانور بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ۔ پھر بھی تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی کرنے سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر امن کی حالت میں کوئی عمرہ ملا کر حج کرنے کا فائدہ پراپت کرے تو جو قربانی کر سکے پیش کرے، اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے تو روزے رکھے۔ حج کے دنوں میں 3 دن اور 7 دن جب واپس لوٹ کر آئے، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ سہولت آپ اس کو ہے جس کے گھر والے ادب والی مسجد کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے مہینے تو معلوم ہیں، جو بھی ان دنوں میں حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ حج کے دنوں میں نہ عورت کے پاس جائے، اور نہ کوئی برا کام، اور نہ لڑائی جھگڑا واد وواد کرے۔ اور جو نیک کاموں میں تم لگے رہو گے تو اللہ کو معلوم ہی ہے۔ بس سفر کا سامان ساتھ میں لے لیا کرو، اور سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مند لوگوں، مجھ سے ہی ڈرا کرو۔